سائنسدان پچھلے 40 برس سے HIV کا علاج ڈھونڈ رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایڈز کے خلاف کام کرنے والوں نے HIV سے متاثرہ ایک برطانوی شخص کی صحت یابی کی خبر کو ایک بڑی پیش رفت قرار دیا ہے۔ یہ پیش رفت ہمیں مستقبل کے لیے بڑی امید دیتی ہے اور یہ بھی دکھاتی ہے کہ سائنس ایڈز کے خاتمے سے کتنا دور ہے۔ اس سے HIV کی روک تھام اور اس کے علاج کی کوششوں پر فوکس جاری رکھنے کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے۔ لندن کے مریض کو ایک ایسے ڈونر کی نایاب جینیاتی تبدیلی والے اسٹیم سیلز دیے گئے جن کی وجہ سے اس میں HIV سے مزاحمت پیدا ہو گئی۔ اب اس مریض کو HIV ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں۔ ٹرانسپلانٹ کے بعد ہم نے یہ دیکھنے کے لیے کہ کینسر ختم ہوا ہے یا نہیں 16 ماہ انتظار کیا۔ مریض صحت مند تھا اور اس کے جسم میں HIV کا وائرس اگر بچا بھی تھا تو بہت معمولی۔ ڈاکٹر رویندر گپتا اسے ایڈز کا علاج کہنے سے ہچکچاتے ہیں لیکن اسے اہم مانتے ہیں۔ لندن کا مریض اسٹیم سیل ٹرانسپلانٹ کے بعد ٹھیک ہونے والا دوسرا شخص ہے۔ اس سے پہلے ایک امریکی شخص کا علاج برلن میں 12 برس پہلے ہوا تھا۔ اگر آپ HIV سے متاثرہ کسی مریض میں ان خلیوں کو منتقل کرتے ہیں تو آپ ان نئے خلیوں کو انفیکشن سے بچا سکتے ہیں۔ لیکن دنیا بھر میں موجود ایڈز کے 3 کروڑ 70 لاکھ مریضوں کے لیے یہ علاج پریکٹیکل نہیں۔ یہ مہنگا ہے، اس قسم کی جینیاتی تبدیلی رکھنے والے کا میچ ملنا مشکل ہے اور پھر پروسیجر خطرناک اور تکلیف دہ بھی ہے۔ ہڈی کے گودے کا ٹرانسپلانٹ ایک انتہائی پیچیدہ عمل ہے۔ اس میں زیر علاج انسان میں تمام نئے خلیے ڈالے جاتے ہیں اور یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے دوران جب خلیے جم رہے ہوتے ہیں تو آپ کو انفیکشنز اور موت کا خطرہ ہوتا ہے۔ لندن اور برلن دونوں ہی کے مریضوں کو سرطان تھا اور ان کے پاس رسک لینے کے سوا کوئی اور آپشن نہیں تھا۔ ہم اب یہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ برلن والا مریض صرف اتفاقیہ کیس نہیں، یعنی تقریباً یا مکمل طور پر ایک انفیکشن کے حامل انسان کے HIV کو ختم کرنا ممکن ہے۔ سائنسدان HIV کے علاج کے دوسرے طریقے ڈھونڈنے کی کوششیں جاری رکھیں گے لیکن اب وہ جان چکے ہیں کہ اس کا علاج ممکن ہے یا پھر اس کو روکا جا سکے گا۔ کیرول پیئرسن کے ساتھ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ۔